کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ کاروبار سے متعلق سوالات شامل سلسلہ کیے جائیں گے، آپ کی کالز بھی لی جائیں گی، اور انشاءاللہ ممکن ہوا تو ویڈیو سوالات بھی اپنے سلسلے میں شامل کیے جائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ سلسلہ دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ حدیث پاک نمبر 29، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، کاروبار کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، بندہ اکیلے بھی کاروبار کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ملاتا بھی ہے، اور بعض دفعہ کام کرنے کے لیے باہر سے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، بعض اوقات گھر کے ہی افراد ہوتے ہیں۔ جیسے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے اور ہاتھ بٹاتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے۔ تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے یا ایسا درست ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ کام کرتا ہو، ہاتھ بٹاتا ہو اور اس کو تنخواہ دی جائے، اور جو نفع باپ کو ہو کاروبار کے اندر اس میں وہ بیٹا شریک ہو، یا بس وہ اس کے اوپر لازم ہے کہ باپ کے ساتھ کام کرے اور اس کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، بس جو گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں وہی اسی کا حقدار ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو صورت پوچھی ہے، ویسے تو اس کو کاروبار ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر شرکت کی صورت ہے۔ صحیح کہ باپ کا کاروبار ہے اور بیٹا اس کے ساتھ کام کرتا ہے، تو کیا بیٹے کا بھی برابر کا نفع ہوگا؟ یہ شرکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر بیٹا باپ کے عیال میں شامل ہے، یعنی بیٹے کا نفقہ باپ پر ہے، اب اگر بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار میں مدد کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو یہ باپ کا معاون سمجھا جائے گا، مددگار سمجھا جائے گا، یعنی کہ باپ کی ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے۔ یہ باقاعدہ پارٹنر اور شراکت والی صورت نہیں ہوگی۔ اور باپ بھی جو اس کو دے گا تو وہ یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ خرچے کے طور پر ایک مقرر کر دیا کہ آپ کو اتنا خرچہ دیا جائے گا، لیکن وہ تنخواہ نہیں ہوگی، وہ خرچ کے لیے جو رقم دی جاتی ہے وہی ہوگی۔ صحیح۔ اور اس میں بیٹے کا حصہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اگر یہ ہو کہ سال کے آخر میں اختتام میں اگر حساب کتاب کریں تو بیٹا یہ بولے کہ میرا نفع کا حصہ دیں، ٹھیک ہے، تو یہ کاروبار جب والد کا ہے اور بیٹے کی حیثیت معاون اور مددگار کی ہے، تو اس کاروبار کا سارا نفع بھی والد کا ہی شمار ہوگا، بیٹے کا اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر بیٹے کا نان نفقہ کھانا پینا بالکل الگ ہے، فیملی بالکل الگ ہے، اور اس کا کمانا الگ ہے، صحیح، اب اگر وہ باپ کے ساتھ شرکت کرنا چاہتا ہے تو یہ بطور شریک ہی شامل ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر باپ کے ہاں ملازمت کرنا چاہتا ہے تو اس کی تنخواہ وغیرہ بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اگر پارٹنرشپ کی صورت ہوگی
تو پھر جو ان کے درمیان نفع طے ہو صحیح، تو اس کے مطابق تقسیم کاری ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر پارٹنرشپ کی صورت نہیں، واضح طور پر وہ بھی معاون اور مددگار کے ٹھیک ہے، طور پر آیا، سراحت ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی کاروبار والد کا ہوگا اور اس کی حیثیت معاون اور مددگار کی ہوگی. اچھا باپ کے ساتھ بیٹا کام کرتا ہے، جیسے بڑا کاروبار تو اپنی جگہ دکاندار ہے، کریانے کی دکان ہے، بیٹا دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کاروبار باپ کا آپ نے فرمایا، نفع بھی سارا باپ کو ملے گا، باپ چاہے تو بیٹے کو خرچی کے طور پر کچھ دے دے، کیا وہ اپنی مرضی سے لے سکتا ہے؟ غلہ اس کے پاس ہے، والد صاحب موجود نہیں ہے، اس کا دل کرے کہ چلو مجھے 100 روپے چاہیے تو 100 روپے جیب میں رکھا اور چل دیا، یا اس کو اجازت لینی پڑے گی؟ اس میں کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیے اس میں تو عام طور پر یہ سراحتاً یا دلالتاً اجازت والا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، نہیں، باپ بھی اگر بیٹے کو دکان پر بٹھاتا ہے تو عام طور پر باپ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں نے کسی ملازم کو بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، عام طور پر جو ایک معروف خرچ کی اجازت ہوتی ہے کہ اس کو جو حاجت اور ضرورت کے طور پر وہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. صحیح صحیح، جتنے کی والد نے اجازت سراہتاً دی ہے یا دلالتاً یوں کہ کوئی صدقہ اور خیرات کے لیے آ گیا تو اس نے اٹھا کر صدقہ اور خیرات بھی دے ٹھیک دیا، ہے، اور کسی نے قرض کے طور پر مانگا تو اس نے قرض بھی دے دیا، تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ والد نے کوئی ایسی کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہوئی. ٹھیک ہے، اگر والد نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ میری اجازت کے بغیر آپ نے کچھ نہیں لینا، صحیح صحیح، تب تو پھر اس کو لینے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر کوئی پابندی نہیں ہے تو پھر جو دلالتاً اجازت ہوتی ہے عام طور پر والد کی طرف سے بیٹے کو خرچ کرنے کی، تو اتنے کی تو اجازت ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر وہ استعمال کرتا ہے تو پھر شرعاً یہ بیٹے کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا. جائز نہیں ہوگا، اجازت لینا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا شراکت والی اگر صورت ہو کہ بیٹے نے باپ کے ساتھ شراکت کی، پارٹنرشپ کر لی، یا کسی اور آدمی نے، اجنبی آدمی نے والد کے ساتھ، اس کے کسی بھی شخص کے ساتھ شراکت کر لی، اب یہ شراکت ہے، دونوں کا کاروبار ہے، دونوں کی رقم لگی ہوئی ہے، مثال کے طور پر ان میں سے کوئی چیز خریدے، کوئی بھی ایک چیز خریدتا ہے تو وہ کس کی ہوگی؟ وہ پارٹنرشپ میں شمار کی جائے گی یا اس خریدنے والے کی کرائے گی؟ کیا ہوگا اس میں؟ اس پہ فرق کرنا پڑے گا. اگر کاروبار کے لیے خریدی ہے تو اس صورت میں تو وہ کاروبار میں دونوں کی شمار ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اپنی ذاتی حیثیت سے کوئی چیز خریدتا ہے صحیح، تو یہ چیز تو پھر ذاتی حیثیت سے جس نے خریدی ہے اسی کی ذاتی ہوگی. ٹھیک ہے، اب اگر اس نے اس کی رقم کی ادائیگی مال شرکت سے کی ہے، مشترکہ رقم سے کی ہے، تو پھر جو اس کا پارٹنر ہے، شریک ہے، اس کی رقم کا یہ تاوان دے گا. اچھا، اگر اجازت سے کی ہے تو ٹھیک ہے، اجازت بھی اس نے یہ بولی کہ ٹھیک ہے آپ مجھے لوٹا دینا. ٹھیک ہے، اور اگر بغیر اجازت شریک کی رقم کو استعمال کر لیا تو اس صورت میں تاوان دے گا. ٹھیک ہے، اور پھر جو دو صورتیں آپ نے بیان کی ہیں کہ اگر بیٹا ہے، اور بیٹے کی بھی دو صورتیں ہیں کہ بیٹا عیال میں سے ہے اور والد کوئی چیز خریدتا ہے، تب تو یہ شریک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کاروبار ہے ہی والد کا، تو جو چیز خریدے گا والد تو وہ والد ہی کی ملک قرار پائے گی. ٹھیک ہے، اور دوسری صورت کہ بیٹا عیال میں شامل نہیں ہے اور اب وہ بطور پارٹنر، بطور شریک شامل ہے. اب اگر وہ کاروبار کے لیے خریدتا ہے تو وہ کاروبار کی دونوں کی قرار پائے گی. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی اگر وہ ذاتی صورت میں خریدتا ہے، ذاتی حیثیت کے طور پر خریدتا ہے کہ یہ چیز میری ذاتی ہے، اور پھر شرکت کی رقم سے اس نے پیسے ادا کیے ہیں، تو جس طرح اجنبی شریک کو وہ اس شرکت کے حصے کا تاوان دے گا جتنی رقم اس کی ادا کی ہے، تو یہاں چونکہ بیٹا پارٹنر ہے تو اس کو بھی اتنے حصے کا تاوان دے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ گاؤں میں زیادہ تر یہ رواج ہوتا ہے کہ فرض کر میرے پاس زمین ہے 40 کنال، تو میں کسی اپنے جاننے والے کو یا دوسرے بندے کو دے دیتا ہوں کہ یہ آپ 1 سال استعمال کریں اور اس کے بعوض آپ مجھے 20 من یا 40 من یا 30 من گندم یا اس کی قیمت آپ نے ادا کرنی ہے. کیا اسلامی نقطہ نظر سے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ زمین لی ہے اور اس کے اوپر جی زمین لی ہے، اور جس طریقے سے مکان، دکان اس کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے تو اسی طرح زمین کو بھی زراعت کے لیے کرائے پر دیا جا سکتا ہے. اب اگر اس نے زمین دی ہے اس طور پر کہ سال بھر آپ اس کو استعمال کریں تو گویا کہ سال بھر اس نے اس کو کرائے پر دی ہے. صحیح. اب کرایہ جو بھی ایک متعین مقدار میں طے کر لیا
کہ اتنے پیسے دینے ہوں گے یا اتنی گندم دینی ہوگی، تو جو کرایہ طے کیا ہے، جو اجرت طے کی ہے، وہ اجرت دینی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں بعض صورتیں یہ ہوتی ہیں جو ناجائز ہونے کی صورتیں ہیں، وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ اگر وہ یہ بولتا ہے کہ اس زمین کے مخصوص حصے کی پیداوار مجھے دینی ہے، صحیح، یا اس زمین کے میں جو آپ بوئیں گے اس میں سے اتنے من مجھے دیں گے، صحیح، تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فصل اتنی ہی ہو ٹھیک ہے، کہ جتنا اس نے مقرر کیا ہے۔ صحیح، اگر اسی میں سے مقرر نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلقاً مقرر کیا ہے کہ آپ جو بھی چاہیں اس کو بوئیں، یا جو بھی اس کی جائز منفعت آپ لینا چاہتے ہیں لیں، اور مجھے سال بھر کا اتنا کرایہ آپ دیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ گندم مقرر کریں یا پیسے مقرر کریں، تو اس صورت میں یہ معاملہ بالکل جائز ہے۔ تعین نہیں کیا تو پھر بھلے اسی زمین سے دے دے، تعین نہ کرنے سے مراد یعنی اس نے پہلی صورت آپ نے فرمائی نا کہ اسی فصل میں سے مجھے اتنا دینا ہے، جی تو ایک یہ کہ اس نے کوئی متعین نہیں کیا، بس کہا کہ 5 من گندم لوں گا، کوئی سی بھی دے دو مجھے، اس سے نہیں ہے، اب وہ بھلے اسی میں سے اٹھا کے دے دے، ہاں، اگر اس میں سے طے نہیں ہے، جی جی، مطلقاً طے ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کی مرضی ہے، جو فصل ہوئی ہے اس میں سے دے۔ اس میں سے آدھا دے دے، آدھا کسی اور میں سے دے دے، اب اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، سوال میں انہوں نے کہا تھا کہ اتنے من گندم یا اس کی رقم، تو یہ اس طرح اجارہ ہو جائے گا یا ایک اصل میں متعین ایک کرنا چیز متعین کریں گے، رقم متعین کریں گے یا گندم متعین کریں گے۔ اب دیتے وقت اگر اس کے اوپر طے ہو جاتا ہے کہ بھئی جتنی رقم ہے اتنے کی گندم دے دیں، ٹھیک ہے، یا گندم طے کی تھی اور اب یہ دیتے وقت یہ ہوا کہ اتنی گندم کی جو مارکیٹ ویلیو کے مطابق رقم ہے وہ دے دیں، ٹھیک ہے، تو یہ باہمی رضامندی سے ہے۔ رضامندی، اصل میں دینا وہ لازم ہوگا جو طے ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز کا مطالبہ ہے تو وہ دینے والے کی مرضی ہے۔ صحیح، اگر دینے والا راضی ہے کہ ٹھیک ہے جتنی گندم دینی ہے اتنے میں پیسے دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور لینے والا بھی راضی ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ۔ ایک ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اویس رضا ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آج کل کچھ کمپنیوں کی طرف سے موبائل اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، اور موبائل اکاؤنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بندے کے موبائل اکاؤنٹ میں 1000 سے زیادہ پیسے پڑے ہوں تو پھر کمپنی کی طرف سے اسے فری منٹ دیے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا اس طرح فری منٹ حاصل کرنا یہ سود میں شمار ہوگا یا نہیں؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا کویشچن یہ ہے کہ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں 1000 سے زیادہ پیسے ہوں یا کم پیسے ہوں اور ہم کسی دوسرے نمبر پر موبائل لوڈ کرتے ہیں، تو اس طرح لوڈ کرنے کی صورت میں پھر ہمیں کمپنی کی طرف سے فری منٹ دیے جاتے ہیں، کیا اس طرح فری منٹ حاصل کرنا یہ بھی سود میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ برائے مدینہ رہنمائی فرما دیجئے۔ جی حضور۔ جی، اب اس میں یہ ہے کہ اگر اکاؤنٹ کھولنا اس بات کے ساتھ مشروط ہے، اکاؤنٹ کھولتے وقت یہ شرط رکھی گئی ہے کہ آپ اتنے پیسے رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ کو یہ فیسلٹیز دی جائیں گی، اتنا بیلنس دیا جائے گا، اتنا آپ کو نیٹ سروس دی جائے گی، تو یہ گویا کہ قرض رکھ کر اس کے اوپر نفع دینا ہے، ٹھیک ہے، اور شرعاً اس کو سود قرار دیا گیا ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع لے کر ہے وہ سود ہے، کسی طرح کا بھی نفع ہو۔ جی۔ ٹھیک تو اس صورت میں تو یہ سود ہے، خصوصاً جو صورت انہوں نے بیان کی ہے وہ سود والی صورت ہے۔ تو عام طور پر جو کمپنیاں دیتی ہیں تو اس میں یہ مشروط ہوتا ہے کہ آپ اتنا بیلنس رکھیں گے یا آپ اتنا کسی کو کریں گے تو پھر آپ کو یہ نفع دیا جائے گا، اس سے کم ہوگا تو آپ کو یہ نہیں دیا جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ سودی صورتیں ہیں مشروط ہونے کی وجہ سے۔ اور عام طور پر کیونکہ ویسے اگر کسی کو اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو وہ تو بینک میں کھلوائے گا، یہاں اس کو کھلوانے کا مقصد بھی شاید یہی ہوتا ہوگا کہ مجھے جی، نفع ملے، اضافہ ملے، تو اس سے منع کیا جائے گا۔ اور بیلنس ٹرانسفر کرنے کی صورت میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پیسے رکھے ہوئے 1000 سے زائد ہے مثال کے طور پر، اور اس میں ہے کہ ہم اتنا لوڈ ہم کسی اور کو کر دیں گے، آپشن ہوتے ہوں گے کمپنی میں، اس کی پوری تفصیل دیکھنی پڑے گی، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، جواب۔ وضاحت لینی پڑے گی۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ گھریلو صدقہ باکس میں اگر پیسے ڈال دیے جائیں تو کیا وہ دعوت اسلامی کی ملکیت ہو جاتے ہیں؟ گھریلو صدقہ باکس میں اگر پیسے ڈال دیے جائیں تو وہ دعوت اسلامی کی ملکیت نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب تک ان کے پاس موجود ہیں
تو وہ ان کی ملک ہیں، اگرچہ کہ انہوں نے عطیات باکس میں ڈال بھی کیوں نہ دیے ہوں، ٹھیک ہے، تو جب تک وہ ان کے پاس ہیں وہ ان کی ملک ہیں۔ ٹھیک اب اگر وہ جا کر جو ہے وہ کسی مسجد میں دے دیتے ہیں، مدرسے میں دے دیتے ہیں، یا بھلے دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، اور دعوت اسلامی جب تک اس کو کسی مصرف میں خرچ نہیں کر لیتی تو اس کی حیثیت چندے کی ہے، ٹھیک ہے، اور چندہ جب تک خرچ نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ چندہ دینے والوں کی ملک پر باقی ٹھیک رہتا ہے۔ ہے، ٹھیک ہے، تو عطیات باکس کی وہ رقم بھی ڈالنے والے کی ملک پر باقی ہے، صحیح، یہاں تک کہ وہ اس کو نیکی کے راستے میں صدقہ نہ کر دے، ٹھیک ہے، اور وہ صدقہ سے مراد یہ کہ جب تک وہ خرچ نہیں ہو جائے گی تو اس کی ملک میں باقی رہے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جی، اگر گھر میں جیسے فرض کی ضرورت ہے تو جی، استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اب اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک نیک ارادہ کیا ہے ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس نیک ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائے، ٹھیک ہے، اور اگر یہی دیکھتا رہے گا کہ خرچ تو کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو اس نے اچھی نیت کی تھی، خیر اچھی نیت کا تو ثواب ملے گا، لیکن پھر وہ الٹی گنتی شروع ہو جائے گی کہ وہ پھر اس کو ذاتی استعمال میں کرے گا، شاید ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جہاں جو مقصد تھا اس کے نکالنے کا، دینے کا، وہ مقصد پھر پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو حتی الامکان کوشش کرے کہ جو نیت کی ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، لیکن شرعی اعتبار سے وہ ان کا مالک ہے، اگر تصرف کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے۔ جب اس نے تصرف کر لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ اب دوبارہ اس کو بعد میں صدقہ کرنا ہی ہے، کہ چلیں ابھی اس کو اجازت تو ہے کہ 100 روپے جمع ہوا تھا استعمال کر لو، لیکن بعد میں تم نے صدقہ کرنا ہی کرنا ہے، یا بس مطلق ہے، کیا ہے؟ نہیں، اس کے اوپر لازم، یعنی کہ باکس میں رقم ڈالنے سے اس کے اوپر صدقہ کرنا نہ پہلے لازم تھا نہ ڈالنے کے بعد لازم ہوا، ٹھیک ہے، تو جب اس کے اوپر صدقہ کرنا پہلے بھی لازم نہیں تھا، ڈالنے کے بعد بھی لازم نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اب وہ اگر استعمال کر لیتا ہے تو اس کی ملکیت تھی، اپنی ملکیت والی چیز استعمال کی ہے، تو اب اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے کیوں استعمال کی ہے۔ صحیح، جس طرح انسان اپنی دیگر ملکیت والی چیزوں کو، دیگر پیسوں کو جو ملکیت والے ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، تو اس کے اوپر اس کو کوئی زجر و توبیخ تو نہیں کی جاتی، صحیح، صحیح، تو اس طرح اس کے اوپر بھی اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں لازم کی جائے گی کہ آپ نے کیوں خرچ کیے لہٰذا آپ ڈبل دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگر وہ اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ میں نے ہاں خرچ کر لیا تھا، کہ ارادہ کیا تھا، اب میں اسے ڈبل دوں گا، ٹھیک ہے، تاکہ شیطان پھر وسوسہ نہ دلائے کہ بھئی لے لو، صحیح، تو اس طور پر اگر اپنے نفس کی رضامندی سے، اپنے ارادے سے، خوشی سے ڈبل بھی دے دیتا ہے تو جتنا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اگر اس گھریلو صدقہ باکس میں دیگر لوگ بھی ڈالتے ہیں تو اب اس کو پھر خرچ کرنے کی اجازت جیسے نہیں گھر ہوگی۔ کے دیگر افراد ہیں، جی، بالغ ہیں، گھر ڈال کے رہے ہیں، دیگر افراد کے جو اپنی ملکیت سے ڈالتے ہیں، یا کوئی مہمان آتا ہے اس نے ڈال دیا، تو اب ظاہر ہے کہ ان کی رقم استعمال کرنا یہ گویا کہ ان کی رقم کو ہلاک کرنا ہے۔ صحیح، انہوں نے یہاں پہ یہ رقم اس لیے ڈالی تھی کہ آپ یہ جب آگے پہنچ جائیں جائے گی۔ تو آپ وہاں پہ پہنچا دیجئے گا، ٹھیک ہے، تو اس نے پہنچانے کی بجائے وہ رقم خرچ کر لی، بھلے اس کا ارادہ تھا کہ میں دے دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے ان کی امانت میں خیانت کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا ٹھیک کہ آپ کی رقم مجھ سے یوں خرچ ہو گئی ہے، صحیح، آپ چاہیں تو اتنی رقم مجھ سے لے لیں، ٹھیک ہے، یا پھر مجھے اجازت دے دیں میں آپ کے بیان کیے ہوئے مصرف میں اس کو خرچ کر دوں۔ ٹھیک ہے، تو دوسروں کی رقم جب مل جائے گی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، اگر اس کی اپنی ذاتی ملکیت والی رقم ہے تو پھر اس کو خرچ کرنے میں اصلاً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ ہر مہینے جمع کرواتے ہی رہے، بہتر ڈبہ تو خالی وہی ہو ہے، جائے تاکہ، بہتر تو وہی ہے کہ جو نیت کی ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس جو آپ کے جواب میں سے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں نفلی صدقہ ہی ڈالے گا، واجب صدقے اس میں نہیں ڈال سکتے، یا وہ بھی ڈال سکتا ہے؟ دیکھیں، ڈال نہیں سکتے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا باکس ہے وہ اس میں چاہے واجب ڈالے چاہے وہ نفلی ڈالے، لیکن چونکہ جو عطیہ باکس دعوت اسلامی کی طرف سے وصول کیے جاتے ہیں تو اس میں انتظامی حوالے سے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ آپ اس میں زکوٰۃ اور واجبہ صدقات نہیں ڈالیں، کیونکہ پھر جو دینے والا ہوتا ہے وہ اس کی وضاحت نہیں کرتا ہے، اور عام طور پر
اس کا جو اعلان کیا گیا ہے وہ نفلی صدقات ڈالنے کا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جب نفلی صدقات وصول کر رہی ہے دعوت اسلامی یا کوئی ادارہ تو اس صورت میں وہ نفلی صدقات والے مصرف میں خرچ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ زکوٰۃ بھی ڈال دے گا تو پھر مصرف اگر وہ زکوٰۃ کا نہ ہوا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، تو اس لیے احتیاطاً ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو رقم آئے گی اس کا مصرف نفلی عطیات والا ہے، اس میں زکوٰۃ والا مصرف ہونا ضروری نہیں ہے۔ صحیح صحیح، لہٰذا اگر آپ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی اس صورت میں کبھی گمان ہے کہ شاید آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر زکوٰۃ دینی ہے تو وہ الگ طور پر مینشن کرے، الگ سے دے ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے اور یہ نفلی عطیات کی رقم ہے۔ تو یہ جو قیودات لگائی گئی ہیں یا یہ جو چیزیں بتائی گئی کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں، تو یہ ڈالنے والے کے فائدے کے لیے لگائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی اگر ڈالنے والا خود سے ڈال دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں جمع کرا رہا ہے پھر ان کو بتانا پڑے گا کہ اتنی رقم اس میں زکوٰۃ کی ہے اور اتنی نفلی صدقات کی ہے، تاکہ وہ زکوٰۃ والی رقم کو زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ کریں ٹھیک ہے، اور نفلی عطیات اور صدقات والی رقم کو وہ نفلی عطیات کے مصرف میں خرچ کریں۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے کئی ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ کس باکس کی بات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ پر ایک باکس ملتا ہے، گھریلو صدقہ باکس اس کو کہا جاتا ہے، کہ عام طور پر ہم صدقہ نکالنے کی نیت بھی کرتے ہیں لیکن محل یعنی جہاں دینا ہے موقع نہیں مل پاتا تو صدقہ نہیں نکلتا، تو ترغیب کے لیے کہ ہم صدقہ نکالنا چاہیں تو اس باکس کو گھر میں رکھ لیں اور اس میں ڈالتے رہیں اپنی جان کا، اپنی مال کا، یا جس وجہ سے بھی ہم صدقہ نکالنا چاہتے ہیں تو ڈالتے رہیں، اور مقرر وقت مقرر کر لیجئے، یا جب وہ بھر جائے تو پھر وہ دعوت اسلامی کی مجلس مالیات کو آپ جمع کروا دیجئے۔ انشاءاللہ دین کے جو اچھے اور جائز کام ہیں، دین کے جو شعبہ جات الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کام کرتے ہیں، انشاءاللہ ان میں خرچ کیا جائے گا، ہمارا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی وجہ سے ہمیں انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو گھریلو صدقہ باکس اپنے گھروں میں رکھنے کی نیت فرمائیے، انشاءاللہ اس کے بے شمار فوائد و ثمرات ظاہر ہوں گے۔ ایک اور میسیج ہمارے پاس موجود ہے، پھر انشاءاللہ ویڈیو سوال بھی لیں گے، کہ اگر کسی نے مسجد کا چندہ جمع کیا اور اس کو کاروبار میں اس نیت سے لگا دیا کہ اس کا جو نفع حاصل ہوگا تو میں مسجد میں استعمال کروں گا، تو کیا کسی جو انتظامیہ کا جو فرد ہے اس کو اجازت ہے ایسا؟ مسجد کے چندے کو کاروبار میں لگانا جائز نہیں ہے۔ عام طور پر جو لوگ مسجد کے لیے چندہ دیتے ہیں وہ مسجد میں استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے اس سے کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اور چندے کا ایک سادہ سا اصول ہے کہ یہ چندہ دینے والوں کی اجازت کے مطابق ہی اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر چندہ دینے والے کی طرف سے اتنی اجازت ہے کہ مسجد میں خرچ کریں تو اب ہم اپنی ہوشیاری سے اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے، اب ہم مسجد ہی میں اس کو خرچ کریں گے۔ ہاں اگر چندہ دینے والے نے کسی نے یہ صراحت یعنی وضاحت کر دی، بالکل واضح الفاظ میں بول دیا کہ آپ اس سے کاروبار کر کے مسجد کے جو ہے وہ اخراجات چلاتے رہیں نفع سے، تو صرف اس کا جو چندہ ہے یا جنہوں نے اجازت دی ہے اس میں کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ پھر یہ ہوگا کہ اگر مسجد کمیٹیاں اس طرح کرنا شروع کر دیں گی تو چندہ دینے والوں کی طرف سے یہ تہمت آئے گی کہ یہ لوگ کاروبار کر کے اپنے کاروبار بنا رہے ہیں، ذاتی نفع کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور یوں یہ خود تہمت کا محل بن جائیں گے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ تہمت کا محل اس لیے بن رہے ہیں کہ دینے والوں کے وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ کمیٹی اس مسجد کے چندے کو اس طرح استعمال کر رہی ہے، ان کے وہم و گمان میں یہی ہے کہ اس کو ڈائریکٹ مسجد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو چندہ دینے والوں کی طرف سے صراحتاً بالکل واضح الفاظ میں یا دلالتاً یعنی ان کو پتہ ہو کہ ہاں یوں یوں استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اسی مصرف میں ہی اس کو خرچ کیا جائے گا۔ اچھا، مسجد کا چندہ بینک اکاؤنٹ میں رکھا جا سکتا ہے؟ جی، حفاظت کے لیے مسجد کا چندہ بینک اکاؤنٹ میں رکھنا جائز ہے۔ جائز ہے، اجازت میں نہیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں ہی رکھیں گے، اس پر بھی نفع نہیں لیا جائے گا؟ بالکل، وہ سود ہی قرار پائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سوال چلائیے۔ میرا نام محمد زاہد، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہم محفل میلاد مصطفیٰ کرواتے ہیں تو اس میں جو نعت خواں حضرات ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں، تو اکثر لوگ ایسے نعت خوانوں کو بلاتے ہیں کہ جن کی جو داڑھی ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی، تو ایسے نعت خوانوں کو محفل پہ بلانا کیسا؟
اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اکثر تو نہیں بلاتے ہیں، یعنی بہت سارے نعت خواں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سنت رسول سے محروم ہوتے ہیں، بظاہر کا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو کیا ان کو بلا سکتے ہیں، منچ پر بٹھا سکتے ہیں، نعت سن سکتے ہیں، کیا طریقہ کا؟ جی، اصل مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ویسے تو محفل جو ہو رہی ہے، محفل میلاد ہو رہی ہے، کوئی بھی نیک محفل ہو رہی ہے، اس میں داڑھی والوں بغیر داڑھی والوں سب کو دعوت دی جاتی ہے اور سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اس طور پر شرکت کی دعوت دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پہ در حقیقت جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے فاسق کی تعظیم کا۔ فاسق؟ ہاں، فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو اعلانیہ طور پر غیر شرعی افعال کا مرتکب ہو، ٹھیک ہے، یعنی اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہو، گناہ کرتا ہو، جن کاموں کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، اعلانیہ طور پر اس کا ارتکاب کرتا ہو۔ اب یہ داڑھی رکھنا اور ایک مٹھی رکھنا مقدار اس کی، یہ واجب ہے، صحیح، اور اس سے کٹا کر کم کرنا یہ گناہ ہے۔ اب جو ایسا شخص ہے تو شریعت کی نظر سے وہ فاسق ہی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت نے فاسق کے لیے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ فاسق کو تعظیم نہیں دی اس جائے کی گی۔ تعظیم نہیں کی جائے گی۔ جی، اس کی تعظیم کی بھی نہیں جائے گی اور اس کو تعظیم دی بھی نہیں جائے گی۔ صحیح۔ تو جو بھی ایسے کام ہیں کہ جو تعظیم پر دلالت کرتے ہیں تو اس سے بچا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے عرش رحمان ہل جاتا ہے اور رب کریم غضب فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب دیکھ لینا کہ ایسا شخص کہ جو علل اعلان گناہ کر رہا ہے، کوئی پاس نہیں رکھ رہا، اب وہ علل اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی مخالفت کر رہا ہے اور ایک مسلمان اس کی عزت کر رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو اس کا درجہ یہ ہے کہ رب کریم اس پر غضب فرماتا ہے اور انسان جو ہے وہ اس کی عزت کر رہا ہے، تو یہ بالکل الٹ ہی کر رہا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ فاسق کی تعظیم کرنا، یہ فاسق کی مدح کرنا یعنی تعریف کرنا، یا فاسق کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرنا کہ جس سے اس کی عزت اور اکرام محسوس ہو، تو اب اس کو سٹیج پر بٹھانا اور اس کو اعزاز کے ساتھ لانا، تو یہ سارے تعظیم والے کام ہیں۔ تو اس پہلو کی وجہ سے، اس جہت کی وجہ سے فاسق کی تعظیم ناجائز اور گناہ ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ویسے تو محفل میں ہر مسلمان کو دعوت دینا چاہیے کہ وہ آئے اور فیوز و برکات پائے، اور جو اس کیٹیگری میں ہوں کہ جس کو شریعت فاسق قرار دیتی ہے تو پھر شریعت کے حکم کے مطابق ان کی تعظیم کا اہتمام نہ کرے، بلکہ جیسے لوگ آتے ہیں تو وہ بھی بیٹھ جائیں، اور اگر ان لوگوں سے نعت پڑھوائی جا رہی ہے تو بغیر اعزاز و اکرام کے یہ بھی نعت پڑھ دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نعت پڑھنا جائز ہے اس کا، لیکن جو آپ نے صورت بیان کی وہ الگ ہے بالکل۔ اچھا حضور، زمین خریدتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، بہت ساری چیزیں خریدی جاتی ہیں، آج کل عدالتی معاملات ہیں تو کاغذات بنتے ہیں، یعنی بیع و شراء ہوگی، آپس میں لین دین بھی شاید ہو چکا ہو، رجسٹری نہیں ہوئی، کاغذی کارروائی ابھی نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مالک کون ہے؟ وہ شخص کے جس کے بعد رجسٹری موجود ہے، وہ شخص کے جس نے خرید لی، کون ہے؟ یعنی بیع خرید و فروخت نام ہے ایجاب و قبول کا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک شخص نے بولا کہ میں نے یہ چیز بیچ دی اور دوسرے نے بولی میں نے خرید لی اتنے پیسوں کے بدلے، اتنے پیسوں کے بدلے میں۔ تو اب یہ بیع یہاں پہ خرید و فروخت سودا یہاں پہ شرعی اعتبار سے مکمل ہو چکا۔ صحیح۔ رجسٹری یا انتقال یہ اس خرید و فروخت کی اصل اس میں شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اصل وہی تھا کہ ایجاب و قبول کرنا۔ ٹھیک ہے، ایجاب و قبول سے بیع تام یعنی مکمل ہو چکی ہے۔ صحیح۔ اب انتقال کروانا یا رجسٹری کروانا یہ قانونی فارمیلٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی قانون یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس رجسٹری ہوگی، جس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہوگا، وہ سرکاری کاغذ کے جو سرکاری اداروں میں معتبر ہوگا وہی مالک مانا جائے گا۔ تو اب جب کسی سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس سرکاری فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے وہ رجسٹری یا انتقال کروایا جاتا ہے، ورنہ بیع کے لیے نہ رجسٹری ضروری ہے نہ انتقال ضروری ہے۔
اور ہمارے معاشرے میں اس لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بعض کہ جو زمینیں بیچ کر ایسے ہی دے دیتے ہیں، انتقال یا رجسٹری اس وقت نہیں کرواتے، اور لینے والا ان پر اعتماد کرتا ہے، اور یہ یا پھر ان کی بعد میں آنے والی اولاد وہ بددیانت ہو جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ تو ہمارے نام پر رجسٹری، اگر آپ نے خریدا تھا تو کوئی دکھائیں اسٹامپ پیپر، کوئی دکھائیں رجسٹری، کوئی دکھائیں انتقال۔ تو اب وہ پھر عدالت کی طرف معاملہ جاتا ہے کورٹ کچہریوں میں، تو کورٹ کچہری ظاہر ہے کہ وہ سرکاری ڈاکومنٹ دیکھتی ہے ثبوت کے اعتبار سے، تو اب اس اعتبار سے پھر وہ مقدمہ جیت جاتے ہیں۔ تو اس لیے عقل مندی اس دور میں یہی ہے کہ جب کوئی چیز خریدی جائے تو وہ مکمل دستاویزات کے ساتھ ہی خریدی جائے، لیکن اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ یہ دستاویزات، یہ رجسٹری اور انتقال والی، یہ خرید و فروخت کا حصہ نہیں ہے، شرعاً حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے اس کے بغیر بھی کوئی جگہ خرید لی تو اس کا مالک ہی قرار پائے گا، شرعی طور وہ مالک ہے، وہ بیچ بھی سکتا ہے، آگے سارے معاملات کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی، کال سنائیے۔ معذور آدمی ہوں اور میں نے آرٹیفیشل ٹانگ لگوائی ہوئی ہے، جو جب میں نماز پڑھوں تو آیا کہ نماز پڑھتے وقت اس ٹانگ کو نیچے اتار دینا ضروری ہے یا ٹانگ پہن کے نماز پڑھ سکتا ہوں میں؟ اسی طرح نماز جنازہ پڑھنا فار ایگزامپل، تو جوتا نیچے اس آرٹیفیشل ٹانگ کے نیچے رہتا ہے، کیا وہ نماز جنازہ ہو جائے گا یا نہیں ہو؟ جی حضور۔ جی، آرٹیفیشل ٹانگ کا اتارنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اتار دیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جنازہ پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک چپل ہوتی ہے، اس میں جوتا جڑا ہی ہوتا ہے، جو سمجھ لیجیے جڑا ہوتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات وہ خرید کر بھی اس میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اب اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ تو اگر وہ ناپاک ہے تو پھر اس صورت میں نماز جنازہ میں بھی اسی طرح طہارت ضروری ہے جیسے عام نماز میں طہارت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر وہ ناپاک ہے تو اس صورت میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ بالکل اس ٹانگ کے ساتھ فکس ہے اور ناپاک ہے تب تو پھر اس کو اتار کر ہی پڑھنا پڑے گا۔ صحیح۔ اور اگر اس کے علاوہ دوسرا چپل ہے تو پھر اس کو اتار کر علیحدہ کر دے، ٹھیک ہے، اور پھر نماز جنازہ ادا کرے۔ پاکی ناپاکی یہاں بھی ضروری ہے، بھلے اس کا عذر ہے، اور مسجد میں آئے تو ناپاکی تو اس کو بھی دھو کر آئے، اس کے بغیر آنے کی اجازت نہیں۔ عموماً یہ دیکھا کہ لوگ آ جاتے ہیں ایسے افراد مسجد میں لیکن چیک نہیں کرتے، دیکھا گیا۔ ہاں، اس سے پھر نفرت بھی ہوتی ہے، پھر وہ پاکی ناپاکی کے مسائل بھی ہوتے ہیں، پھر اپنی نماز کا بھی مسئلہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ جی، ایک اور کال سنائیے۔ ہمارے یہاں یہ ایک مسجد ہے، جس مسجد کی کچھ دکانیں ہیں، 4-5 دکانیں ہیں، تو ان کا کرایہ جو ہے وہ ہم لوگ بضرورت یوز کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ظاہر ہے کہ جو لینے والے ہیں کمیٹی کے افراد ہوں گے، یعنی پہلا یہ سوال تھا کہ بھئی مسجد کے لیے ہی نفع کر دیں، اب یہ کہ اگر خود ضرورت پڑنے پر استعمال کر لیں تو وہی بات ہے کہ چندہ دینے والوں نے یہ چندہ جو ہے وہ مسجد کے لیے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، چندہ ہو یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، یا کرایہ ہو مسجد کی دکانوں کا، یہ مسجد کی آمدنی قرار پائے گی۔ صحیح۔ چندہ دینے والوں نے چندہ مسجد میں استعمال کرنے کے لیے دیا، اب اگر انہوں نے اپنی ضرورت کے اوپر خرچ کر لیا تو بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو مسجد کی آمدنی کے ذرائع ہیں جیسے مسجد کی دکانیں ہیں، تو اس صورت میں بھی اگر انہوں نے اپنی ذات کے اوپر خرچ کر لیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں صورت ناجائز اور گناہ کی ہیں، لیکن دونوں میں صرف ایک فرق ہے کہ اگر وہ چندہ متولی کے قبضے میں نہیں آیا اور کسی نے اپنی ذات کے اوپر خرچ کر لیا تو پھر اس صورت میں اس کا تاوان چندہ دینے والے کو دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہ اسی کی رقم اس کی اجازت کے بغیر خرچ کر دی تو اب تاوان اس کو دیا جائے گا، مسجد میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اور یہ جو مسجد کی آمدنی والی صورت ہے، کرایہ والی، مسجد کی جو دکانوں کا کرایہ ہے اور وہ متولی نے خود کھا پی لیا یا اپنی ذاتی ضرورت میں استعمال کر لیا، بعد میں اگرچہ دے دے گا تب بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ تاوان مسجد کو دینا ہوگا، مسجد کو یہ تاوان دینا۔ جی۔ جب دکانوں کی بات چلی کہ یہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ سستی دکان لینی ہو نا تو مسجد کی دکانیں لے لو، تو کیونکہ کچھ شرعی طور پر ایسا قانون ہے کہ مسجد والے سستے کرائے پر دکانیں دیں گے، یا بس یہ بن چکا ہے
کرایہ کیسے مقرر کیا جائے گا؟ دیکھیے 250 روپیہ بھی مجھے ابھی پچھلے دنوں پتہ چلا کہ ایک دکان کا کرایہ اس دور میں 250 روپیہ مسجد کو دیا جا رہا ہے، تو بس وہ اب لینے والا نہیں، اس سے کوئی کیا کیا جائے؟ پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ سستی دکان لینی ہے تو مسجد کی لے لیں، یہ بات مشہور نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے اچھا کہ جو ہے وہ ہمارے جو مساجد کی انتظام سنبھالنے والی کمیٹیاں ہیں، یہ ہماری محرومی ہے کہ وہ ایک بہت بڑے منصب پر فائز ہیں لیکن جو متعلقہ مسائل ہیں وہ ان سے ناواقف ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی طرف سے یا بعض اوقات ظالم لوگوں کی طرف سے خود قبضہ کر لیا جاتا ہے، صحیح، بدمعاش ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں وہ مسجد کی دکان کیونکہ ذاتی ہوتی ہے تو پھر ہر شخص جو ہے وہ بازی لگا دیتا ہے جان کی کہ بھئی یہ میری جگہ جا رہی ہے، صحیح، تو وہ کورٹ کچہری تک اور اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ مسجد کی جگہ ہوتی ہے، اگرچہ کہ مسجد کی جگہ کی حفاظت تمام مسلمانوں پر بالعموم اور اہل محلہ اور مسجد سے متعلقین کے اوپر بالخصوص لازم ہوتی ہے، لیکن کوئی ان کاموں میں پڑتا نہیں ہے، یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ تحفظ جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہم وہ نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے لوگ قابض ہو جاتے ہیں، تو یوں تو لوگ جو ہے وہ کرایہ بہت کم دیتے ہیں، لیکن کیا یہ قاعدہ کلیہ ہے یا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ تو یہ سراسر ظلم ہے، صحیح، بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ وقف کے ساتھ ظلم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا گناہ یوں سمجھے کہ بہت زیادہ ہے، اور اس کا جو ہے وہ رقم کھانا، وقف کے مال کی رقم کھانا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس میں جو انتظامیہ ہے، جو انتظام چلانے والی ہے، تو اس کو چاہیے، بلکہ اس کے اوپر لازم ہے، فقہا نے بیان کیا ہے کہ مسجد کی دکان ہو، مکان ہو یا مسجد کی زمین ہو، وہ اجرت مثل پر دی جائے گی۔ اجرت مثل، ہاں، مطلب جتنا کرایہ عام طور پر دکانوں کا ہے اس علاقے میں، ٹھیک ہے، تو اتنے کے اوپر دینا ضروری ہے، ٹھیک ٹھیک، یعنی کم از کم جو ایک آس پاس کا کرایہ ہے اس کے مطابق تو ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگر زیادہ کے اوپر کوئی لے لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر مسجد موقع کی ہے، لوکیشن اس کی اچھی ہے اور دیگر دکانیں پیچھے ہیں، تو اب اس کا کرایہ ایسا تو نہیں نا کہ ان کے مطابق لیں گے اور اچھا لیں گے؟ ہاں، یعنی اجرت مثل کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد نہ ہوتی، کوئی اور دکانیں ہوتی، کوئی اور جگہ یہی جگہ ہوتی اور دکانیں ہوتی، تو اس کا کتنا کرایہ ہوتا؟ ٹھیک ہے، یعنی اس کی لوکیشن، اس کا ایریا وائز جتنا اس کا کرایہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا کرایہ لینا اور اتنا کرایہ دینا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ دینے اور لینے والے کی کوتاہی ہے، لیکن شریعت کا کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے، شریعت کا ضابطہ اس کے برخلاف ہے، یعنی شریعت یہ کہتی ہے کہ وقف کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی ہمدردانہ سلوک کرنا چاہیے، جو متولی ہے، جو دیکھنے والی انتظامیہ ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اجرت مثل کے مطابق جو رائج کرایہ ہے اس کے مطابق دکانوں کو کرایہ پر دے، ٹھیک ہے، اور یہاں تک بھی اختیار دیا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی نہیں لیتا ہے تو وقف کا نقصان نہیں کرے لیکن کم کرایہ پر دے، لیکن کم کرایہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب سب بڑھا رہے ہیں تو یہ بڑھائے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں یوں ہوتا ہے نا کہ ذاتی دکان ہوتی ہے تو سال کے بعد خیال آتا ہے کہ کرایہ دار سے کرایہ 10% لینا بڑھتا ہے، اتنی فیصد، اور چونکہ مسجد کی دکان ہوتی ہے اس کی وہ والی ذمہ داری ہوتی ہے نا، 4 سال بعد یاد آیا کہ وہ کرایہ تو ہم نے یوں طے کیا تھا، اور جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے تو ویسے ہی مزے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خود بھی یاد نہیں دلاتے ہیں اور نہ ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ نے دی ہوئی ذمہ دار وہ ہیں، تو اس لیے جو مسجد کی دکانوں کو کرایہ پر لیتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو خود بھی خوف خدا رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور خود اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اگر کم دے رہے ہیں، انتظامیہ نے بھلے کم طے کیا ہے تو یہ اپنی طرف سے زیادہ کر کے دیں کہ نہیں اس دکان کا کرایہ اتنا بنتا ہے، میں اتنا ہی دوں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ
से पूछ ले।